أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جو غیر مسلم اور کفار کا طبقہ ہے، نہ ماننے والوں کا طبقہ ہے، ان کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں ان کو مغلوب کیا جائے گا، آخرت میں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان میں سب سے پہلی آیت میں ان کے ایمان قبول نہ کرنے کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان قبول کرتے کیوں نہیں ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی ان کے ایمان قبول نہ کرنے میں، تو یہ ایمان قبول کرتے کیوں نہیں ہیں، اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ کل کائنات کی تخلیق اللہ جل شانہ نے فرمائی ہے، اور کائنات کے اندر یہ دنیا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے آباد فرمایا ہے، اور انسانوں کی انسیت کے لیے اور انسانوں کو مانوس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں پیدا فرمائیں، اور پھر ان چیزوں کے اندر خوبصورتی بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اشیاء کے اندر خوبصورتی یا ان کو زینت عطا فرمائی ہے، اس کا سبب بھی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں سورہ کہف میں، جیسا کہ آئے گا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے زمین کے اندر کچھ چیزیں ایسی پیدا کر دی ہیں کہ جن کے اندر ہم نے خوبصورتی رکھی ہے، جن کے اندر ہم نے زینت رکھی ہے۔ کیوں رکھی ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، یعنی کون ان زیب و زینت کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے اور کون ان زیب و زینت کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اختیار کرنے سے مراد ناجائز طریقے سے اختیار کرتا ہے، ورنہ جائز طریقے سے تو حاصل کرنا زیب و زینت کی چیزوں کو وہ جائز ہے، اس کی گنجائش بھی موجود ہے، جیسا کہ ابھی تذکرہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اس دنیا کو پیدا فرمایا، دنیا کو آباد فرمایا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، پھر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے زینت کی یہاں پر رکھ دیں۔ اب ان زینت کی چیزوں کا بیان آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ایمان قبول کرتے نہیں ہیں، انہیں دراصل ڈر ہے اس بات کا کہ اگر ہم ایمان قبول کر لیں تو کہیں یہ چیزیں ہم سے چھن نہ جائیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کی خواہش یہ ہے کہ میں اگر ایمان قبول کر لوں تو کہیں یہ عیش و عشرت کی زندگی نہ مجھ سے چھن جائے، کہیں یہ مزے مستیوں والی زندگی نہ میرے سے چھن جائے۔ حالانکہ ایمان قبول کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں زیادہ ملتی ہیں، جن میں سے سب سے بڑی نعمت سکون کی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت سکون کی نعمت ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، رہتے ہیں، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، بے شمار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ جو لوگ دنیا کے اندر مگن ہیں، دنیا کے اندر مصروف ہیں، ان کی حالت جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ سکون نام کی کوئی چیز ان کو میسر نہیں ہے۔ تو جب انسان دینداری کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے چیز جو اسے نصیب ہوتی ہے وہ سکون نصیب ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے، طمانینت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت اس کے اوپر آتی ہے۔ تو ایمان قبول کرنے سے تو نعمتیں زیادہ ملتی ہیں۔ ہاں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ آزمائش کے طور پہ کچھ عرصے کے لیے تنگی آ جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد نعمتیں زیادہ ملتی ہیں۔ تو اسی چیز کو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں کے لیے چیزوں کو مزین کر دیا گیا، ان کا میلان اس کی طرف کر دیا گیا، جن میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ من النساء، عورتیں۔ اب عورتوں
کا حصول جو ہے وہ دو طریقے سے ہے، ایک ناجائز طریقے سے ہے، ایک جائز طریقے سے ہے۔ جائز طریقے سے یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون پسند ہے اس کے ساتھ نکاح کر لیں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن اگر کسی خاتون کے ساتھ نکاح نہیں ہے اور نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے لیکن صرف ویسے ہی اس سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد سب سے خطرناک فتنہ جو دیکھ رہا ہوں وہ فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ یہ عورتوں کا فتنہ، وہ عورتوں کا فتنہ جن کو ناجائز ذرائع سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے یا ناجائز ذرائع سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب دیکھیے، ایک نظر انسان بیٹا اپنی ماں پر ڈالتا ہے، ایک نظر انسان اپنی بیٹی کے اوپر ڈالتا ہے، ایک نظر انسان اپنی بہن کے اوپر ڈالتا ہے۔ اب ماں کی طرف دیکھنا بھی جائز ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ بیٹی کو محبت سے دیکھتا ہے، شفقت سے دیکھتا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ بہن کی طرف محبت اور شفقت سے دیکھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہاں پہ زاویہ نگاہ اور ہے۔ لیکن یہی نگاہ جب کسی غیر محرم عورت پر پڑتی ہے تو اس کے اوپر شریعت نے پابندی لگا دی ہے کہ نہیں بھائی، اس عورت کا دیکھنا اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کے اوپر اس کے لیے تمہارے اوپر پابندی ہے۔ ہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اس عورت کو دیکھوں، اس کے ساتھ بیٹھوں، اس کے ساتھ گپ شپ کروں تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، یہ جائز طریقہ تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ تو جہاں بھی یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی دنیا کی مذمت بیان کی جائے گی یا دنیا کی چیزوں کی مذمت بیان کی جائے گی، وہاں پہ یہ نقطہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ وہ اس طریقہ کار پر اختیار کرنے کی مذمت بیان کی جائے گی کہ جو ناجائز طریقہ کار ہے۔ اب مال کمانا جو ہے وہ جائز ہے۔ ایک آدمی مال کماتا ہے محنت مزدوری کر کے، ملازمت کر کے، جائز طریقے سے۔ ایک آدمی مال کمانے کی کوشش کرتا ہے رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، چوری کے ذریعے سے، ڈاکے کے ذریعے سے۔ تو اب جو محنت کر کے مال کما رہا ہے وہ جائز ہے اور اس کے اوپر اسے ثواب بھی ہے، اور جو ناجائز ذرائع سے کما رہا ہے اس کے اوپر اسے گناہ ہوگا، حالانکہ کما دونوں دولت رہے ہیں، لیکن زاویہ مختلف ہے، طریقہ کار مختلف ہے۔ ایک نے وہ طریقہ اختیار کیا جس کو اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا، ایک نے وہ طریقہ اختیار کیا جس کو اللہ نے اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ تو اب جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ دنیا بھی ملعون ہے اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی سب ملعون ہیں۔ اب دنیا کے اندر تو اچھے لوگ بھی ہیں تو نعوذ باللہ وہ تو ملعون نہیں ہے۔ تو یہاں اس کا بھی یہی مطلب ہوگا کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن جائز چیزوں کو ناجائز طریقے سے اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کا جو سب سے بڑا سبب تھا وہ یہی تھا کہ یہ دنیا کی رنگینیوں کے اندر مگن ہوئے تھے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اولاد جی بہت اولاد ہے جی، ہمارے بیٹے بہت ہیں، ہماری اولاد بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو لہٰذا جیسے میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ کفار کا وتیرہ یہی تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں بھی ہمیں عزت ملی ہے، یہی عزت ہمیں آخرت میں بھی جا کے ملے گی۔ حالانکہ دنیا آخرت کی عزت کا معیار مال و دولت کا ہونا نہیں ہے، آخرت کی عزت کا معیار تو ایمان کا ہونا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، والقناطیر المقنطرہ، قناطیر کا اپنا معنی ہے بہت بڑا خزانہ، لیکن آگے مقنطرۃ اس کی تاکید کر کے یوں سمجھ لیجئے کہ خزانوں کے انبار، خزانوں کے انبار۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ انسان کا پیٹ جو ہے وہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اس کے پاس ایک جنگل ہو نا پورا کا پورا، ایک وادی ہو پوری کی پوری خزانوں کی، تو یہ کہے گا میرے پاس 2 ہونی چاہیے، 2 ہو تو کہے گا جی میرے پاس 4 ہونی چاہیے۔ اور واقعتاً انسان کی یہی فطرت ہے کہ جہاں تھوڑے سے پیسے آ جائیں انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ پیسے میرے پاس دگنے ہو جانے چاہیے۔ انہی پیسوں کے اوپر شکر صبر کر کے اپنی زندگی نہیں گزارتا، وہ کہتا ہے جی میرے یہ پیسے ڈبل ہو جانے چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ سونے چاندی کے جو انبار ہیں یہ روکتے ہیں ان کو ایمان قبول کرنے سے۔ والخیل المسومہ، گھوڑے عرب کے اندر ایک جو ان کی ایک پسندیدہ چیز تھی، ان پسندیدہ چیزوں میں سے گھوڑا بھی تھا، اور بڑے قیمتی اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے یہ لوگ رکھا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، اس کا بعض علماء نے تفسیر یہ کی ہے کہ عرب جو ہیں وہ بعض گھوڑوں کو مخصوص کر کے ان کے اوپر کچھ نشانیاں لگا دیا کرتے تھے، مہریں لگا دیا کرتے تھے، اور بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو جسمانی اعتبار سے خوب موٹے، تازے اور تگڑے قسم کے گھوڑے ہوں، اعلیٰ نسل کے گھوڑے۔ تو فرمایا کہ یہ اب وہ آج کے دور میں گھوڑے نہیں تو آج کل کے دور میں گاڑیاں ہیں۔ جس کے پاس ذرا تھوڑے سے پیسے آ جائیں وہ کہتے ہیں جی اب نئے ماڈل کی گاڑی آ گئی، اب میں یہ لے لیتا ہوں، 2017 چڑھ جائے گا، چلو یار اب 17 شروع ہو گیا تو اب 17 ماڈل کی گاڑی لے لو، 18 آ جائے گا، چلو جی 17 والی کو فارغ کرو، اب 18 ماڈل کی گاڑی لے لو۔ تو یہ دنیا کی رنگینیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان دین کی طرف
راغب ہونے سے کتراتا ہے۔ اور کیوں کتراتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی عرض کر دیا کہ انسان کو ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں کہیں دین کی طرف آ جاؤں تو یہ کہیں نعمتیں میرے سے نہ چھن جائیں۔ اور بالکل سیم یہی پروپیگنڈا ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی آپ بچے کو دین کی طرف لگا دیتے ہیں تو پہلا اعتراض یہی ہوگا کہ جی یہ کھائے گا پیے گا کہاں سے؟ تو بھائی آج سے پہلے جہاں سے کھا رہا تھا کل بھی وہیں سے کھائے گا، آج سے پہلے بھی اس کو اللہ ہی کھلا رہے تھے کل بھی اس کو اللہ ہی کھلائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر جب وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کو دین کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلا سوال وہ یہی کریں گے جی یہ کھائے گا پیے گا کہاں سے؟ یہ کھائے گا۔ تو میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آج سے پہلے تم اسے کھلا رہے تھے، آج سے پہلے بھی یہ جہاں سے کھا رہا تھا یہ کل بھی وہیں سے کھائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج یہ کم کھا رہا ہے، کل اللہ دین کی برکت سے اس کو زیادہ کھلائیں، اور حقیقت یہی ہے۔ مولویوں کے متعلق مشہور ہوتا ہے نا، مولوی کھاتے بہت ہیں، وہ دراصل کھاتے اس لیے زیادہ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں بہت برس رہی ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے نوازشات ان کی بہت برس رہی ہوتی ہیں۔ دنیا والے دروازے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مولویوں کے لیے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی متاع ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، جو ساز و سامان اللہ کے پاس ہے آخرت میں وہ ان دنیا کے ساز و سامان سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ عورتوں کا جیسے کہ تذکرہ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے، پوری کی پوری دنیا اور اس کے اندر جو ملنے والا ساز و سامان ہے یہ سارا کا سارا نفع حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، اور دنیا کی بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی اگر دنیا کے اندر کسی کو نصیب ہو جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا خزانہ ہے، سب سے اچھی دولت ہے، سب سے اچھی متاع ہے، اور سب سے اچھی برتنی کی چیز ہے دنیا کے اندر تمہیں اگر نیک بیوی مل جائے۔ لوگ بیویوں کے اوپر لطیفے بنا رہے ہوتے ہیں، بیویوں کے اوپر جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، بڑا کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ کوئی بہت مناسب چیز نہیں ہے۔ مردوں کو عورتوں کے اوپر بات کرنے سے پہلے ذرا اپنے کردار کے اوپر بھی جائزہ لے لینا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کے اوپر پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ دنیا کی متاع ہے، اور یہ دنیا کی متاع ان کو ایمان قبول کرنے سے روکتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، یہ دنیا کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اب آخرت کی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور آخرت کی نعمتوں کا ذکر اس لیے فرما رہے ہیں کہ تم یہ جو کہتے ہو نا کہ دنیا کی نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی اور ان نعمتوں سے چھن جانے کی وجہ سے ہم ایمان قبول نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت میں جو میرے پاس نعمتیں ہیں وہ ان دنیا کی نعمتوں سے 1000 درجے بہتر ہیں، 1000 درجے بہتر ہیں۔ چنانچہ جو طرز اختیار کیا گیا وہ یہاں پر یہ اختیار کیا کہ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے، اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکَ، یہ جو دنیا کی متاع ہے اس سے بہتر متاع کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں، میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ اس سے بہتر متاع اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تیار کر کے رکھی ہے۔ اس کی پھر آگے تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جنت ہوگی، باغات ہوں گے، جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، پاک صاف بیویاں ہوں گی جن کے اندر کوئی گندگی نہیں ہوگی، نہ جسمانی اعتبار سے ان کے اندر کوئی گندگی اور غلاظت ہوگی، اور نہ ہی روحانی اعتبار سے ان کے اندر کوئی گندگی اور غلاظت ہوگی۔ ایک سے زائد بیویاں ہونے کے باوجود وہ سب ایک دوسرے سے محبت بھی کریں گی، سب ایک دوسرے کو برداشت بھی کریں گی۔ یہاں کبھی اپنی بیوی کے سامنے جا کر نام تو لے کے دیکھو ذرا کہ بھئی میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پھر دیکھیں گھر کے اندر فساد کیسا مچتا ہے۔ تو جنت کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوگا، جنت کے اندر نفرتیں نہیں ہوں گی، جنت کے اندر محبتیں ہی محبتیں ہوں گی۔ یہاں پہ تو بات بات کے اوپر نفرت ہے، بات بات کے اوپر جھگڑا ہے، بات بات کے اوپر لڑائی ہے، بات بات کے اوپر قتل و غارت گری ہے۔ جنت کے اندر اس طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، ٹینشن فری ماحول ہوگا بالکل۔ وہاں پہ صرف اور صرف اللہ کی نعمتیں برس رہی ہوں گی، اللہ کا نور برس رہا ہوگا، اللہ کی رحمتیں مل رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے انعامات مل رہے ہوں گے۔ اچھا اب یہاں پر یہ دیکھیے گا ذرا، ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں کہ تقابل کتنا زبردست کیا گیا۔ اب وہاں پر دنیا کے اندر عورتوں کا ذکر کیا گیا تو یہاں پر ازواج مطہرہ کا ذکر کیا گیا کہ پاک صاف بیویاں ہوں گی، دنیا کا ذکر کیا گیا، اس کے مقابلے میں جنت کا ذکر کیا گیا۔ اور جنت کے حوالے سے تو اتنی اس کی تفصیل ہے کہ بسا اوقات وہ تفصیل پوری کی پوری ذہن کے اندر بھی نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر انعامات کیا کیا تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نقل فرما رہے ہیں، اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ آج تک کسی کان نے ویسے انعامات کا تذکرہ سنا نہیں ہے، ولا اذن سمعت ولا خطر، کسی آنکھ نے آج تک وہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے آج تک ان نعمتوں کا تذکرہ سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کا کھٹکا بھی نہیں گزرا ہے۔
بعض روایات میں آتا ہے کہ 4 قسم کی جنتیں ہیں. 2 جنتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سونے سے تیار کی ہیں, 2 جنتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چاندی سے تیار کی ہیں, اور جو ادنا سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کی جنت بھی اتنی وسیع ہوگی کہ تا حد نگاہ اس کی جنتی جنت ہوگی, تا حد نگاہ, جہاں تک نظر جا رہی ہوگی وہاں تک اس کی جنتی جنت ہوگی. بعض روایات میں آتا ہے کہ کم از کم اس کے 1000 غلام ہوں گے, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 10,000 غلام ہوں گے. جہاں سے گزرے گا راستے میں دونوں طرف غلام جو ہیں اس کے, وہ بچے ہوں گے, وہ حوریں ہوں گی, وہ خوبصورت قسم کے برتن, چاندی اور سونے کے بنے ہوئے برتن ہاتھوں میں لیے ہوئے جو ہے وہ دونوں طرف سے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے. ایک صحابی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں, آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں, تو کیا جنت میں گھوڑا بھی ہوگا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں, جب تم جنت میں داخل ہوگے تو تمہارے لیے یاقوت کا بنا ہوا گھوڑا لایا جائے گا, اس کے پر بھی ہوں گے, پھر اس کے اوپر سواری کرنا, وہ تمہیں تمہاری مرضی سے جہاں جانا چاہو گے اڑائے پھرے گا. اسی طرح ایک صحابی آئے, انہوں نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اولاد جو ہے, اولاد یہ دنیا کے اندر ایک بڑی نعمت ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اولاد, تو کیا جنت میں بھی اولاد ہوگی؟ ویسے عمومی اصول جنت کا یہی ہے کہ وہاں پر اولاد نہیں ہوگی, وہاں پہ اولاد نہیں ہوگی, لیکن اگر کوئی خواہش کرے گا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لیکن اگر کوئی خواہش کرے گا کہ مجھے یہاں بھی اولاد ہونی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پھر معاملہ یہ ہوگا کہ چند لمحوں میں ہی اس شخص کی بیوی کو جو ہے وہ حمل بھی ٹھہر جائے گا, اور چند لمحوں میں ہی اس کا حمل جو ہے وہ ساقط بھی ہو جائے گا, اور اس کے بچے کی پیدائش بھی ہو جائے گی, لیکن یہ سب کچھ لمحوں میں ہو جائے گا. تو جو دنیا کی نعمتیں ہیں, اب یہاں بچے کی پیدائش کے لیے محنت کرو, پہلے نکاح کرو, خرچہ کرو, پھر اس کے بعد بیوی کے ساتھ تعلقات ہو گئے, اس کے بعد اب وہ 9 مہینے تک جو ہے ایک وہ لمبا پروسیجر ہے, بیوی بھی بیچاری تکلیف میں ہے, جو اس کی خدمت کرنے والے ہیں وہ بھی تکلیف میں ہے, پھر بچے کی پیدائش جو ہے وہ ایک علیحدہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے. عورت جو بیچاری تکلیف میں ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے, باہر شوہر کے دل پہ جو گزر رہی ہوتی ہے وہ شوہر ہی جانتے ہیں کہ اس وقت ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. جو سمجھدار پڑھے لکھے طبقہ, میں جاہلوں کی بات نہیں کر رہا, میں سمجھدار لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے دل پہ ایک علیحدہ کیفیت گزر رہی ہوتی ہے. ان کی دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ بیوی کو بچا لے, ان کی دعا یہی نکل رہی ہوتی ہے کہ اللہ بس بیوی کو کسی طریقے سے بچا لے. تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے, لیکن جنت کے اندر یہ سارے کے سارے معاملات نہایت آسان ہو جائیں گے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ سے عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں جنت میں کہ یا اللہ میں کاشتکاری کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں بھی شاید وہ کاشتکاری کرتا رہا ہوگا, وہاں پہ بھی جا کے اس کا دل کرے گا یا اللہ میں کاشتکاری کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائیں گے تو یہاں پر خوش نہیں ہے, یا اللہ میں خوش تو ہوں لیکن میں کاشتکاری کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائیں گے چل کاشتکاری کر لے. وہ ابھی ارادہ کرے گا کہ میں جنت کی زمین کو گوڈی کروں, پھر اس کے اندر بیج بوؤں, پھر پانی لگاؤں, پھر فصل پک کے تیار ہوگی. وہ ابھی یہ ارادہ ہی کر رہا ہوگا کہ وہ زمین گوڈی بھی ہو جائے گی, اس میں بیج بھی لگ جائے گا اور اس میں فصل بھی اگائے گی. تو یہ سب کچھ وہاں پر آنن فانن ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم, کہ میں تمہیں ان چیزوں سے زیادہ بہتر چیزیں بتا رہا ہوں, اس کی خبر دے رہا ہوں جو دنیا کی چیزوں سے 1000 درجے بہتر ہیں. اچھا, اب یہ سارا کا سارا تذکرہ کرنے کے بعد اب آخر میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, کہ ان ساری کی ساری نعمتوں کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی قیامت میں سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی. حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جمع فرمائیں گے, جنتیوں کو جمع فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندو کہاں ہو؟ تو بندے جواب دیں گے لبیک وسعدیک والخیر بیدیک, اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں, ساری کی ساری خوش بختیاں یا اللہ آپ کے ہاتھ میں, ساری کی ساری بھلائیاں یا اللہ آپ کے ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ بندوں سے فرمائیں گے کہ یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے اس سے میں زیادہ اور کچھ نہ تمہیں دوں. تو بندے عرض کریں گے کہ یا اللہ اتنا کچھ تو آپ نے دے دیا, اب کس چیز کی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت پھر اپنی رضامندی کا اعلان فرمائیں گے کہ آج کے بعد میں کبھی تمہارے اوپر ناراض نہیں ہوں گا, جاؤ آج میں تم سب سے راضی ہو گیا. یہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے, میں بارہا یہی بات اپنے انداز میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی, سب سے افضل ترین نعمت وہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نعمت ہے, جو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن
عطا فرمائیں گے۔ اب یہ جن کو یہ نعمتیں ملیں گی ان کا مختصر سا تعارف آگے آ رہا ہے، میں بس وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں اس کو بس مختصر کر کے اس کو لے کے چل رہا ہوں کہ ان کا مختصر سا تعارف آ رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں کون، دنیا میں ان کا طرز عمل کیا ہے۔ دنیا میں ان کا طرز عمل یہ ہے کہ یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، ایمان قبول کر لیتے ہیں اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر آدم کا بیٹا گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو اپنی خطا کے اوپر اکڑ نہ جائے بلکہ اپنی خطا کے اوپر اللہ سے معافی مانگ لے۔ بہترین خطا کار وہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا، فنا کر دے گا، اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جو گناہ بھی کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی بھی مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے اوپر بہت خوش ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کسی موقع پہ توبہ کا تذکرہ آئے گا تو میں وہاں پر اس کی تفصیل پھر عرض کروں گا، لیکن یہاں پر صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ مغفرت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، بغیر ایمان کی آخرت میں مغفرت نہیں ہے۔ ربنا اننا آمنا، پہلا سٹیپ کیا ہے کہ یا اللہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے، اب فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ایمان قبول کرنے کے بعد ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں آپ ان کو معاف فرما لیجئے گا، اور وقنا عذاب النار، آخرت میں اے اللہ آپ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دیجئے گا۔ ان کی مختصر سی صفات یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں۔ ان کی صفات میں سے کیا کیا صفات ہیں کہ الصابرین، صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کے یاد رکھیے گا 3 معنی ہوتے ہیں، میں نہایت خلاصہ اس کا عرض کر رہا ہوں۔ صبر کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اپنے نفس کو نیکی کے اوپر مجبور کرنا۔ دوسرا معنی صبر کا یہ ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچانا، اور تیسرا معنی صبر کا یہ ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے تو اس کے اوپر شور شرابہ نہ کرنا۔ تو یہ جو نیک لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ نعمتیں ملیں گی؟ جو تقوی والے لوگ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جن میں سے پہلی صفت کیا ہوگی کہ وہ اب توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ دوسری صفت کیا ہوگی کہ وہ صبر کرتے رہیں۔ تیسری صفت کیا ہوگی؟ والصادقین، بات کے سچے ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ سچوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا شمار کذابین میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ اس کو بھی جھوٹوں کے اندر شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور چوتھی صفت کیا بیان فرمائی کہ والقانتین، فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے والے نہیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پامال کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ والمنفقین، اللہ کے راستے میں مال کو خوب خرچ کرنے والے ہیں۔ اب مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے تیسرے پارے کے آغاز میں ہم کافی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کر کے آ چکے ہیں، اور آخری صفت یہ بیان فرمائی کہ والمستغفرین بالاسحار، صبح کے وقت میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے۔ یہ جو صبح کا وقت ہے، صبح کے وقت سے مراد 2 قول لکھے ہیں علماء نے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ فجر کا وقت، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ فجر سے پہلے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، جو آخری لمحہ ہوتا ہے، بالکل تہجد کا وقت میں نے اس دن بھی یہ مسئلہ بتایا تھا کہ عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن افضل جو ہے وہ وہی ہے کہ صبح فجر سے پہلے اٹھ لیا جائے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت آسمان دنیا کے اوپر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، میں اس کو روزی عطا کروں۔ تو یہ وقت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند وقت ہے۔ اس حوالے سے کچھ مزید گزارشات بھی ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ نشست میں اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ بہرحال ابھی اس وقت ان آیات کا ترجمہ کر لیجئے تاکہ کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ بھی سامنے آ جائے۔ صفحہ نمبر 23 کی سطر نمبر 2 فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں خواہشات کی چیزیں۔ اب وہ خواہشات کی چیزیں کیا کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی عورتیں ہیں، اولاد ہے، بیٹے، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے بڑے بڑے خزانے، والخیل المصومہ، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام، اور دوسرے مویشی، دیگر مویشی، والحرث، اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس متاع سے بہت زیادہ اچھا ٹھکانہ ہے۔
قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو اس دنیا کی متاع سے کہیں بہتر ہے. یہ کن کے لیے ہوگی؟ للذین اتقوا یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو تقوی اختیار کریں گے. عند ربہم ان کے رب کی طرف سے یہ انعام ہوگا. انعام کیا ہوگا؟ جنات باغات ہیں تجری من تحتها الانہار ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے اعمال سے باخبر ہیں. الذین یہ نیک لوگ ہیں کون؟ الذین یہ وہ لوگ ہیں یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا آمنا بے شک ہم آپ پر ایمان لائے. فاغفر لنا ذنوبنا اب ایمان لانے کے بعد ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو یا اللہ ہماری ان غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے گا. وقنا عذاب النار اور دوزخ کے عذاب سے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیجیے گا. الصابرین یہ صبر کرنے والے لوگ ہیں. والصادقین سچے لوگ ہیں. والقانتین فرما برداری اطاعت گزاری کرنے والے لوگ ہیں. والمنفقین اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے لوگ ہیں. والمستغفرین بالاسحار اور صبح کے وقت میں اپنے رب سے معافی مانگنے والے لوگ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.